بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کافی چیزیں ٹیکنیکل سائڈ پہ آج سنی ہیں، اور اب اس کے بعد بھی ٹیکنیکل سائڈ کا ایک لیکچر آپ انشاءاللہ اٹینڈ کریں گے۔ تو ہم نے کہا چلیں بیچ میں تھوڑا سا آپ کا ٹیسٹ بدلا جائے اور شریعہ پرسپیکٹیو میں کچھ باتیں کی جائیں، کچھ امور ڈسکس کیے جائیں۔ اور اس میں جو ٹاپک ہے یہ ٹاپک کے لحاظ سے کوئی چیز نئی نہیں ہے۔ معقولات و مشروبات میں حلال و حرام قواعد فقہیہ کی روشنی میں، اور ساتھ ایڈ کر لیں اس میں کہ دیگر اصول و ضوابط کی روشنی میں۔ تو کتب فقہ میں ہم نے اسے پڑھا ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہمیں ذہنوں میں اوجھل ہو گئی ہیں، دھندلا گئی ہیں، تو ان کی یاد دہانی ہو جائے۔ اور چونکہ یہ قواعد فقہیہ ہے پہ ہم بات کر رہے ہیں، اصول و ضوابط پہ بات کر رہے ہیں، تو ہم اس حد تک ہی اپنی بات کو محدود رکھیں گے، اور کچھ مثالیں بھی اس دوران ہم ڈسکس کر لیں گے۔ مثال کے طور پہ کچھ معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ ان پہ سوالات ہوتے ہیں۔ چائنیز سالٹ ہے، اس پہ سوال ہوتا ہے کہ جی کیا ہے اس کا حکم کیا ہے۔ اجینو موتو جسے ہم اگر دوسرے لفظوں میں کہیں تو یعنی یہ جیپنیز نیم ہے، اور چائنیز سالٹ ہم چائنا کے لحاظ سے کیسے پیداوار اس کی جاپان میں بھی ہوتی ہے، چائنا میں بھی ہوتی ہے، اور بھی بعض ممالک سے یہ تیار کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ ایک برننگ ایشو ہے، اس کے اوپر یقیناً جو حضرات اپنی توجہ مرکوز کر سکیں تو ان کو کرنا چاہیے، لیکن ابتدائی معلومات ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اسی طرح بری اور بحری مخلوقات ہیں، حیوانات، بری اور بحری حیوانات، کچھ اس میں فقہی اختلاف بھی ہے۔ بری میں بہت زیادہ نہیں، لیکن بحری میں جو ہمارے سمندر میں جو مخلوقات ہیں، اس میں فقہا میں خاص طور پہ امام ابو حنیفہ اور باقی ائمہ کے درمیان ایک میجر اور ایک بڑا اختلاف ہے۔ اس کا اثر پھر اسٹینڈرڈز پہ بھی پڑتا ہے، تو یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ جو ملائیشین اسٹینڈرڈ ہے MS 1500 وہ بیس کرتا ہے شافعی اسکول آف تھاٹ، اور جو پاکستان کا جو حلال اسٹینڈرڈ ہے PS 3733 وہ بیس کرتا ہے حنفی اسکول آف تھاٹ پہ، اور وہ بڑا اسٹرکٹ ہے کیونکہ یہاں میجورٹی احناف کی ہے پاکستان میں، تو اس وجہ سے یہاں پہ اسی کو فالو کیا گیا ہے۔ تو اصطلاحات اور پھر اس کی تفصیلات آپ کو اسی طرح کی ملیں گی۔ لیکن ملائیشیا بھی مسلم ملک ہے، وہ بھی حلال اسٹینڈرڈ میں تو حلال سرٹیفکیشن ہم سے آگے ہیں وہ۔ اور اسی طرح سے جو پاکستان ہے وہ بھی ظاہر ہے آبادی کے اعتبار سے ایک بڑا ملک ہے مسلمانوں کا، اور یہاں بھی ایک بڑی تعداد ہے، یعنی احناف کی بہرحال ایک تعداد ہے، زیادہ تعداد ہے، لیکن باقی اسکول آف تھاٹ کے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو اسٹینڈرڈ میں جو ہے وہ حنفی کو فالو کیا گیا ہے، تو یہ کم از کم علم ضرور ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں جب آپ کسی کمپنی کا آڈٹ کرنے جائیں گے تو آپ کے سامنے یہ مسئلہ پیش آئے گا کہ آپ کا اسٹینڈرڈ اگر بالفرض وہ ادارہ یا کمپنی حنفی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے افراد کا نہیں ہے،
یہ ہو سکتا ہے. تو پھر یہاں پہ آپ کو ایک مشکل پیش آئے گی کہ اب آپ کیا کریں. اسٹینڈرڈ تو حنفی اسکول آف تھاٹ کو بیان کر رہا ہے، وہ جو اپلائی کر رہے ہیں، جو ان کی اپلیکیشنز ہیں، وہ کسی اور اسکول آف تھاٹ کے مطابق ہیں. تو پھر کیا کریں گے؟ اب اس بارے میں دیکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو بیسکس ہیں، یعنی یہ قواعد فقہیہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مسلمات میں ہیں، کچھ حرام وہ ہیں جو سب کے ہاں حرام ہیں. تو اس پہ تو اسٹینڈرڈ بالکل کلیئر ہے، واضح کہے گا کہ جی یہ تو ظاہر ہے یہ تو ریڈ لائن ہے، اس کو تو کوئی بھی اسکول آف تھاٹ اس کو کراس نہیں کر سکتا. سور ہے، ٹھیک ہے، پورک بھی اس کو کہتے ہیں، پگ بھی کہتے ہیں. اب اس سے پورک سورس جتنی بھی چیزیں ہوں گی، اس کے اوپر آپ مجھے بتائیں کہ اس کے اسٹینڈرڈ کا کوئی ایشو ہی نہیں، نہ حنفی کا نہ شافعی کا. MS 1500 بھی اس کے بارے میں حرمت کا ہی فیصلہ دے گا، اور PS 3733 بھی اس کے بارے میں حرمت ہی کا فیصلہ دے گا. بہتا ہوا خون، دم مسفوحا، میتا، لحم الخنزیر، وما اہل لغیر اللہ بھی. اسی طرح منخنقہ، موقوذہ، متردیہ، نطیحہ، یہ ذکر آیا ہے سورہ المائدہ میں. تو یہ جتنے بھی محرمات ہیں اس کے بارے میں تو کوئی جب صراحتاً قرآن حکیم میں بیان ہو گئے تو اب اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں. ہاں، اس کے علاوہ احادیث نے بھی کچھ بیان کیے ہیں، احادیث میں بھی کچھ اس کی وضاحت کر دی گئی ہے، اور وہ وضاحت یہ ہے کہ جانوروں میں سے من السباع البہائم، ٹھیک ہے، جو چوپائے ہیں ان میں جو درندے ہیں، شکاری جو چیر پھاڑ کر کے اور شکار کرتے ہیں اور وہ اسی شکار کو پھر کھاتے ہیں، گوشت خور ہیں، شکار کر کے کھاتے ہیں، ایسے بری جانور. اور جو فضائی پرندے ہیں، جی مخلب من الطیور، یہ حدیث میں صراحت مل گئی ہمیں. تو اب یہ اس فہرست میں اضافہ ہو گیا. قرآن حکیم میں لحم الخنزیر کا ذکر تھا، میتہ کا ذکر تھا، وما اہل لغیر اللہ بہ کا ذکر تھا. اب اس فہرست میں اضافہ ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک سے. اور وہ اضافہ کس کا ہوا؟ مثلا حلال جانوروں میں جب ہم کہتے ہیں تو حلال جانوروں میں ہمارے پاس جو فہرست ہے اس میں گائے ہے، بیل ہے، بھینس وغیرہ ہے، بھیڑ ہے، بکرا ہے، ٹھیک ہے، اونٹ ہے، ہرن ہے، نیل گائے ہے. پھر پرندوں میں اگر ہم کہیں تو مرغی ہے، بطخ ہے، مرغابی ہے، کبوتر ہے، طوطا ہے، مینا ہے، فاختہ ہے، ٹھیک ہے، یہ حلال جانور. حرام جانور، دانتوں سے پنجوں سے شکار کرنے والے جانور، انڈرسٹوڈ ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. شاید چند ایک میں کوئی اختلاف ہوگا لیکن زیادہ تر کے بارے میں اتفاق مل جائے گا آپ کو. شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، لومڑی ہے، ریچھ ہے، گیدڑ ہے، بندر ہے، ہاتھی ہے، بلی ہے، یہ سارے درندوں میں شمار ہوتے ہیں. اسی طرح جبڑوں یا پنجوں سے شکار کرنے والے پرندے، چکرا ہے، باز ہے، گدھ ہے، ٹھیک ہے، گندگی اور مردار کھانے والے جانور، سور ہے، کتا ہے. جن جانوروں میں خون نہیں ہوتا، بھیڑ ہے، مکھی ہے، مکڑی ہے، مچھر ہے. جن جانوروں میں بہنے والا خون نہیں ہوتا، سانپ ہے، چھپکلی ہے، گرگٹ ہے، نیولا ہے. تو اب یہ ہمارے فقہا نے اس کو کافی حد تک
کلاسیفائی کر دیا ہے، وضاحت کر دی ہے اس کی، ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ان میں سے زیادہ تر جو ہے وہ منصوص کی کیٹیگری میں آتے ہیں. کس میں؟ تو پہلا اصول یہ یاد رکھیے، اور قاعدہ بھی ہے، یہ قاعدہ فقہیہ بھی ہے اور یہ اصول بھی ہے حلال اور حرام کے بارے میں، کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دے دیا وہ حلال ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا وہ حرام ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی ذکر نہیں کیا فَهُوَ عَفْوٌ. ٹھیک ہے، کوئی نہ حلت کا بتایا نہ حرمت کا بتایا تھا. اب وہاں پہ اگر کوئی اور ایسا قرینہ بھی موجود نہیں ہے کہ جو اس کے مثلا حرمت کے پہلو کو کی طرف نشاندہی کرتا ہو، تو پھر ظاہر ہے اس کے بارے میں پھر حلت کا ہی حکم لگے گا. تو یہ جو قاعدہ بتایا جاتا ہے الاصل فی الاشیاء الاباحہ، یہ پہلا اور اولین قاعدہ نہیں ہے. اولین قاعدہ یہی ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا وہ حلال ہے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا وہ حرام. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ایسی کیٹیگری میں آتی، وہ ساری فہرست میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. تو پہلا جو اصول ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. قواعد فقہیہ کی تعریف بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اصول فقہیۃ کلیۃ فی نصوص موجزۃ دستوریہ تتضمن احکاما تشریعیہ عامہ فی الحوادث التي تدخل تحت موضوعها. اس کی وضاحت یہاں موجود ہے، اس پہ ہم زیادہ وقت نہیں لگاتے. یہ ہے پہلا نقطہ، اور قرآن حکیم کے نصوص اس کو بیان کر رہے ہیں کہ تحلیل اور تحریم کس کا حق ہے؟ شارع کا حق ہے. اور شارع کون ہے؟ اللہ جل شأنہ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں بھی آپ کے سامنے آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، یہ آپ کو مل جائے گی پریزنٹیشن. حدیث میں جیسا کہ وروى الترمذی وابن ماجہ من حدیث سلمان انہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الجبن والسمن والفراء، پنیر کے بارے میں، گھی کے بارے میں، گورخر کے بارے میں. فقال الحلال ما احل اللہ فی کتابہ، ما احل اللہ فی کتابہ، والحرام ما حرم فی کتابہ، وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ. یہ بالکل واضح نص ہمارے پاس موجود. اچھا جی، تو یہ آ گیا دوسرا اصول. اب دیکھیں جب نصوص نے ایک چیز کو بیان کر دیا تو یہاں پہ پھر اب الاصل فی الاشیاء الاباحہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اب جو محرمات نص نے بیان کر دیے، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جیسے یہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ جب ہم کہتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ یہ قاعدہ، اچھا قاعدہ کلیہ کا یہ مطلب سمجھ لیں کہ قاعدہ کلیہ جو ہے وہ کلیہ نہیں ہوتا، وہ اکثریہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اکثریہ. ٹھیک ہے، تو یہ بھی قاعدہ کلیہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ اب اس کی کوئی مستثنیات نہیں ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے ابضاع، الابضاع، ما معنی الابضاع؟ الحرمہ. جی کیا مطلب ہے اس کا؟ الابضاع، ضاد الف عین. جی، مناکحات میں کسی خاتون کی حرمت کسی کے لیے ختم اگر ہو سکتی ہے تو اس کے لیے یعنی اصل کیا ہے؟ اصل حرمت ہے. خواتین کی عصمت ہر مسلمان پر حرام ہے فی الحقیقت. ٹھیک ہے، اب اس کے لیے دلیل چاہیے. جب تک کوئی دلیل نہیں ہوگی تب تک حلت نہیں آ سکتی. اور وہ دلیل کیا ہے؟ نکاح ہے، اور نکاح کی اپنی شرائط ہے.
وہ شرائط پوری ہوں گی تو وہ دلیل قائم ہو سکتی. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں یعنی ذبیحہ میں، ویسے عام کھانے پینے کی چیزیں نہیں، ذبیحہ میں بھی یا جانوروں کے معاملے میں بھی اصل جو ہے وہ حرمت ہی ہے، حلت نہیں، الا یہ کہ اس کی حلت کے اوپر کوئی دلیل قائم ہو جائے یا اس کی حرمت کی کوئی دلیل نہ ہو، اس کی حرمت کی کوئی دلیل نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ اس سے مستثنیات ہیں. اب اس کے بعد اب ظاہر جانوروں میں ایک فہرست آپ کے سامنے آ گئی. اس کے علاوہ یعنی حلال محدود ہے، حرام کی تعداد زیادہ ہے جانوروں میں. ٹھیک ہے، حلال کی تعداد محدود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وافر عطا فرمایا. حلال اللہ تعالیٰ نے وافر عطا فرمایا ہے، تو اس کی بھی کوئی کمی نہیں، لائیو اسٹاک کی کوئی کمی نہیں. الحمدللہ. عید پہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سا عید الاضحیٰ پہ بہت سارے لوگ جو جانور واپس لے کے جاتے ہیں، جو بیوپاری ہوتے ہیں جانوروں کے واپس لے کے جاتے. ٹھیک ہے. تو اصل اشیاء میں اباحت ہے کہ اب اس کے علاوہ جو اشیاء ہیں، جانور ہیں اور انسان کی حرمت ہے، تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ان دو مستثنیات کو چھوڑ کر پھر اصل اباحت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بعض فقہا نے کہا ہے کہ جی اباحت اصل نہیں ہے، حرمت اصل. بعض نے کہا کہ جی آپ توقف کریں، لیکن راجح قول یہی ہے کہ اباحت ہی اصل، اور یہ تمام فقہا کے نزدیک، اس میں فقہا میں کوئی تفریق بھی نہیں ہے، تمام ہی فقہا کی نظر میں اباحت ہی اصل. راجح قول یہی ہے. ہاں، البتہ اس کے باقی جو ضمنی قواعد ہیں وہ پیش نظر رکھنے چاہیے، جس طرح میں نے ذکر کیا، اشارہ کر دیا میں نے اس طرح. اچھا جی، اسی طرح یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں الیقین لا یزول بالشک. اس کا بھی حلال سرٹیفیکیشن پہ جب آپ کام کریں گے نا تو آپ کو ان مسائل کا سے سابقہ پیش آئے. الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا. بھائی اگر کسی چیز کے بارے میں شک پیدا ہو تو اگر وہ یقینی طور پہ حلال چیزوں میں ہے تو شک، صرف شک جو ہے وہ اس کو حرام نہیں کر دیں. اور ذرا سی بات پہ ہم حرمت کا فتویٰ دینے لگ جائے. یہی دیکھ لیں، اس میں مثال دوں گا بار بار آپ کو تاکہ سمجھ آئے. اجینو موتو، یہ جو چائنیز سالٹ ہے، اب اس کے بارے میں ظاہر پہلے معلومات کا دائرہ محدود تھا، علماء خود بھی اس کی اتنی معلومات نہیں رکھتے تھے. تو جب اس پہ معلومات ان کی بڑھی ہیں تو انہوں نے اس پہ غور و خوض کیا اور انہوں نے اس کے بارے میں یہ رائے دی کہ بھائی یہ اس کے جو اجزاء ترکیبی ہیں، اگر اس میں کوئی ایسا جز یا عنصر شامل نہیں کیا جاتا کہ جس کو حرام قرار دیا جائے تو پھر اس پہ حرمت کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا. اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اختصار کے ساتھ کہ یہ اس کو MSG بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، MSG مونو سوڈیم گلوٹامیٹ. ٹھیک ہے، یہ ظاہر ہے اس کی ٹیکنیکل جو ڈیفینیشن ہے یہ میں صرف عرض کر رہا ہوں، لیکن جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہوں گے وہ زیادہ بہتر طور پہ یہ سمجھا سکتے ہیں. 2000 میں انڈونیشیا میں ایک واقعہ ہوتا ہے اور مجلس علماء انڈونیشیا اجینو موتو کے حوالے سے فیصلہ دیتی ہے کہ یہ حرام ہے. اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ وجہ یہ بنتی ہے کہ اس کے اندر اس کے جب اجزاء کا انہوں نے کی لسٹ ان کے سامنے آئی کہ اس میں کون کون سے اجزاء شامل ہوئے ہیں، تو ان اجزاء ترکیبی میں ایک جز انزائم بھی تھا جو خنزیر کے لبلبا سے حاصل کیا جاتا ہے.
تو جب انہیں یہ پتہ لگا کہ بھائی اس کے اجزاء کے اندر اجزائے ترکیبی میں تو یہ شامل ہے، اس کے پروسیس کرنے میں اس کو شامل کیا گیا ہے، ایک اور پروسیس ہوتا ہے تخمیر، اس کو کہتے ہیں خمیر، ٹھیک ہے، خمیر اٹھانا، اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں تخمیر میں بھی کہیں جو ہے وہ اس کا پورک سورس جو ہے وہ ایڈ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، عمل تخمیر میں بھی اس کے خنزیر کے اجزاء سے حصہ اس کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے جب یہ سارا دیکھا معاملہ تو انہوں نے لا محالہ یہی فیصلہ دینا تھا کہ بھائی یہ حرام ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد جو اس کی پروڈکشن سے ریلیٹڈ جو لوگ تھے یا کمپنیز تھیں، انہوں نے اس اعتراض کو دور کیا، کیونکہ اس کی تیاری میں اور اجزاء بھی شامل ہو سکتے ہیں، قدرتی اجزاء شامل ہو سکتے ہیں۔ مثلا اس کی جو چائنیز سالٹ جسے ہم کہتے ہیں یا جینو موتو جسے ہم کہتے ہیں، اس کی تیاری کے لیے گنا، چقندر، نشاستہ یہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں عمل تخمیر کے لیے، تو متبادل موجود ہے اور وہ حلال ہے۔ تو پھر جو پروڈکشن سے جو وابستہ ادارے تھے، انہوں نے پھر یہ اہتمام کیا کہ انہوں نے وہ جو حرام جوس تھا وہ نکال دیا اور حلال جوس کو وہاں پہ ایڈ کر دیا۔ تو اب فتویٰ 2000 میں دیا گیا تھا، مجلس علماء انڈونیشیا نے فتویٰ دیا تھا، لیکن وہ فتویٰ زیادہ مشہور ہوا، اور بعد میں جب انہوں نے جو اس کو تیار کرنے والی کمپنیز تھیں، انہوں نے اس جو قابل اعتراض بات سے جب انہوں نے رجوع کر لیا، چھوڑ دی وہ چیز انہوں نے، اور دیگر متبادل حلال ذرائع کو اس میں اختیار کیا، استعمال کیا، تو پھر وہاں سے اس کی حلت کا فتویٰ بھی جاری ہوا، لیکن وہ اتنا مشہور نہیں ہوا۔ تو ایک عام تاثر ایسا بن گیا کہ جیسے بس اس کے بارے میں حرمت ہی کا فتویٰ ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ساؤتھ افریقہ سے یہ میں بھی تیار ہوتا ہے، اور وہاں پہ ساؤتھ افریقن نیشنل حلال اتھارٹی ہے، سنہا جسے ہم کہتے ہیں، جس کا پاکستان میں بھی بہت بڑا نیٹ ورک ہے، تو انہوں نے اس کو حلال قرار دیا۔ جو ساؤتھ افریقہ میں سے جو چائنیز سالٹ، ہم اس کو چائنیز سالٹ تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ کہ وہ اسے ہم وہی نمک کہہ سکتے ہیں یا جینو موتو کہہ سکتے ہیں اس کو، یا ایم ایس جی، اب اس کا جو جدید نام ہے ایم ایس جی ہے، شارٹ کر کے اس کو، یا آسانی کے لیے اس کو اجینو موتو کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح امریکہ اور کینیڈا سے میں بھی تیار ہوتا ہے، وہاں کے مسلم کنزیومر گروپ نے اس کو حلال قرار دیا، اور اسی طرح سے چین میں بھی یہ بڑے پیمانے پہ تیار کیا جاتا ہے۔ تو چین سے جو سالٹ تیار ہو کر آتا ہے، وہاں پہ اس کے بارے میں غور کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا فوڈ ٹیکنالوجسٹ کو کہ اس کے اجزاء میں جو اجزائے ترکیبی ہیں وہ کیا ہیں۔ اگر تو سبزیوں سے، جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، یا بالفرض مچھلی سے انہوں نے جو ہے وہ اجزاء لے کر اس کے اندر شامل کیے ہیں، تو ظاہر ہے اس کو یقینی طور پہ حلال قرار دیا جائے گا۔ یا اگر بالفرض کوئی ایسا سورس اس میں شامل کیا گیا ہے کہ جس کی حلت کا فتویٰ نہیں ہے، لیکن اس میں ایک اور عمل ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں استحالہ۔ اس کی بھی تفصیلات آپ انشاءاللہ اگلی ورکشاپس میں آپ پڑھیں گے۔ استحالہ کے نتیجے میں اگر شے کی قلب ماہیت ہوتی ہے اور اس درجے پہ ہوتی ہے کہ وہ جو اس میں جو حرمت کا پہلو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا حکم بھی تبدیل ہوگا۔ تو یہ دیکھا جائے گا کہ اگر بالفرض وہ جز انہوں نے استعمال ضرور کیا ہے، لیکن اس کے اندر استحالہ پایا گیا ہے، تو پھر ہم وہاں پہ بھی اس کی حرمت کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ اور رہ گیا آخری معاملہ کہ جس میں یہ کنفرم ہو کہ اس کے اندر کوئی ایسا جز شامل کیا گیا ہے جو حرام ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کی حرمت کا ہی فتویٰ دیا جائے گا۔ تو یہ بہت اہم ہے آج کے دور میں کہ کسی بھی شے کے بارے میں جب آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو
آپ اس کی حرمت کا اگر فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو اس کو یقین کے درجے تک پہنچائیں کم از کم۔ گو اس میں یہ قاعدہ بھی موجود ہے کہ حلال اور حرام جب جمع ہوں تو حرام کو غلبہ حاصل، اور احتیاط کا پہلو یہ بتایا گیا ہے کہ پھر وہاں پہ تو اس کی تفصیل ہم آگے چند مثالوں کی صورت میں ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ ہے کہ حرمت کا فتویٰ کسی چیز کے بارے میں اگر دیا جائے گا تو وہ اس کے بارے میں کم از کم اس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ اسی درجے کی ہو کہ اس کو حرام قرار دیا جا سکے۔ اسی طرح اگر کہیں کوئی اشتباہ موجود ہے، شکوک و شبہات موجود ہیں اور وہ تقویت پہنچا رہے ہیں ہمارے حرمت والے پہلو کو، تو پھر وہاں احتیاط کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اس چیز کے استعمال کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ بہرحال بڑے اہم قواعد ہیں جو اس معاملے میں ہماری اس سے رہنمائی ہوتی ہے اور ہمیں اس سے کافی سہولت ہوتی ہے کہ ہم بآسانی اس کی روشنی میں کوئی بھی کسی بھی پروڈکٹ کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی شے کی حلت و حرمت کے معاملے میں دلائل باہم متضاد ہوں تو احتیاط پر عمل کیا جائے۔ رد المختار کتاب الاشربہ میں یہ قول نقل کیا گیا ہے، اور ان کی جو عبارت ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، تو اس سے تھوڑا سا ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ معاملہ کتنا نازک ہوتا ہے۔ ليس الاحتیاط في الافتراء على الله تعالى بإثبات الحرمة أو الكراهة اللذين لهما من دلیل بل في القول بالإباحة التي هي الأصل، کہ یعنی احتیاط صرف اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کی حرمت ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر افطراء کے معاملے میں ہی احتیاط نہیں ہے، یا کسی چیز کی کراہت کا حکم لگانے میں ہی احتیاط نہیں ہے، بلکہ بل فی القول بالاباحہ، کہ اباحت کا بھی اگر آپ نے کسی چیز کا قول کرنا ہے تو احتیاط وہاں پر بھی ملوذ خاطر رکھی جائے گی۔ التی ہی الاصل وقد توقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع انہ هو المشرع فی تحریم الخمر ام الخبائث حتی نزل النص القطعی، کہ جب تک نص قطعی نہیں آ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حرمت خمر کا فتویٰ نہیں دیا۔ تو یہ اس سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ احتیاط ہر معاملے میں کرو، اباحت کا حکم لگانا ہو، کراہت کا حکم لگانا ہو یا حرمت کا حکم لگانا ہو، بہرحال احتیاط اور اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک پہلو اس میں غلبہ ظن کا بھی ہے کہ غلبہ ظن ہماری جو دو معروف ترین کتب ہیں اس سلسلے میں جو قواعد فقہیہ کو الاشباہ والنظائر کو بیان کرتی ہیں، ابن نجیم کی الاشباہ والنظائر اور علامہ جلال الدین سیوطی کی، تو وہ بھی اس کے بارے میں وضاحت کرتی ہیں اور اس میں کئی پہلو ایسے ذکر کیے گئے ہیں۔ امام سیوطی نے ذکر کیا ہے کہ اگر کسی جگہ حلال جانور کا گوشت پایا جائے اور لوگ اس بارے میں شک میں مبتلا ہوں کہ یہ گوشت مردار کا ہے یا شرعی طور پر ذبح شدہ جانور کا ہے، تو اس گوشت کا کھانا جائز نہیں ہے، خواہ اس کے ناپاک قرار دیے جانے کے بارے میں کوئی قرینہ نہ پایا جاتا ہو۔ تاہم اس کی ایک اور صورت یہ ہے جسے دیگر مجتہدین نے بیان کیا کہ اگر اس جگہ کی غالب آبادی پایا گیا ہے، غالب آبادی اگر مجوسیوں کی ہو تو غالب گمان کی بنا پر گوشت کو نجس قرار دیا جائے گا، اور اگر وہاں رہنے والوں کی اکثریت مسلمانوں کی ہو تو وہ گوشت حلال تصور کیا جائے گا۔ تو اب یہاں پہ غلبہ ظن یعنی یقین، بعض اوقات جو ہے وہ کوئی معاملہ یقین کے درجے تک ہم نہیں پہنچا سکتے، تو پھر غلبہ ظن کم از کم ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح جس طرح میں نے ذکر کیا اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، اور اس سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ مصنف عبد الرزاق کی روایت بھی ہے مجتمع الحلال والحرام الا غلب الحرام الحلال، اور
اس کی تفصیل یہاں پہ موجود ہے۔ کچھ نظائر اس کے جو الاشباہ والنظائر میں بیان کیے گئے، مثلا جانور کو ذبح کرتے وقت چھری مسلمان کے ہاتھ میں ہے، لیکن غیر مسلم نے مسلمان کا ہاتھ پکڑ کر چھری چلا دی۔ غیر مسلم بیچ میں آن طبقہ، اور اس نے آ کر کے جو ہے وہ مداخلت کر دی اور چھری چلا دی، تو ایسا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مردار کی چربی تیل کے ساتھ مل جائے تو ایسے تیل کا استعمال جائز نہیں ہے، البتہ شدید ضرورت کی صورت میں جائز ہے۔ اگر گائے کا دودھ گدھی کے دودھ میں مل جائے تو اس کا استعمال درست نہیں ہے۔ تب یہ مفروضے ہیں، بعض اوقات ہمارے فقہا اس کو بیان کرتے ہیں، اور عین یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا واقعہ پیش آ جائے۔ تو اسی طرح سے اگر ذبح شدہ جانور اور مردار جانور کے درمیان اشتباہ رونما ہو جائے تو اس صورت میں غور و خوض کیے بغیر تمام ممنوع ہوں گے۔ جب غور و خوض کے نتیجے میں اگر وضاحت ہو جاتی ہے تو وہ اب آ جائے گی غلبہ ظن میں۔ اگر اس کی وضاحت یا اس کی توضیح یا اس کو الگ کرنے کا کوئی دلیل مل جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں ذبح شدہ جانور جو کنفرم ہو جائے تو وہ حلال ہوگا، جو مردار کنفرم ہو جائے وہ مردار سمجھا جائے۔ تو یہ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں جو فقہ کے اندر جو تفصیلات ہوتی ہیں اس سے بعض اوقات ہمیں بڑی سہولت مل جاتی ہے اور ہم معاملے کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حلت و حرمت کا فیصلہ کرتے ہوئے ایک اہم پہلو ہے الضرر یزال، ضرر کو دور کیا جائے گا۔ اور یہ حلال سرٹیفیکیشن میں آپ نے آج جیسے معتصم صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے سیفٹی کا تذکرہ کیا، یعنی کوالٹی بھی ہے لیکن سیفٹی، کہ کس درجے میں ہمیں یہ احتیاط کرنی ہے کہ جو کھانے کی چیز ہم فراہم کر رہے ہیں یا جو استعمال کی چیزیں ہیں اس کے اندر نقصان سے بچا جائے۔ لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان خود اٹھانا ہے نہ دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو یہ شریعت میں دفع مضرت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حفظ جان اور حفظ مال کو مقاصد شریعت کا اہم حصہ قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور قاعدہ ہے، درء المفاسد اولا من جلب المصالح۔ تو ان قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت میں نشیات کی ممانعت وارد ہوئی جس میں جسمانی طور پر یا مالی طور پر انسان نقصانات سے دوچار ہوتے ہیں۔ تو جو جیسے نشہ آور چیزیں ہیں ان کی حرمت کا بنیادی سبب ہی یہی ہے کہ ایک تو اس سے انسانی جسم پر نقصان ہوتا ہے انسانی جسم کو، اور دوسرا ہے کہ عقل کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ زہریلی چیزیں کیوں اس سے اس کی ممانعت ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی زہریلی چیز ایون خارجی استعمال میں بھی اگر ہے اور اس کے اثرات انسانی صحت پہ مرتب ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں فیصلہ یہی ہے کہ اس سے گریز کیا جائے گا، اس سے بچا جائے گا۔ تو یہ چند گزارشات تھیں ہماری ان اصولوں کے حوالے سے۔ پھر اس میں کچھ ضوابط بھی ہیں جس کو 7 ضوابط کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اس کی زیادہ وضاحت میں نہیں جاؤں گا، میں ایک ریڈنگ آپ سے شیئر کروں گا، انشاءاللہ وہ آپ اس کو پڑھ لیجئے گا، PDF میں اویلیبل ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی، تو اس سے آپ پڑھ کر اور اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو 7 جو ضوابط ہیں اس سلسلے میں، ان میں پہلا ضابطہ یہی ہے کہ حلت و حرمت کا فیصلہ نصوص کے ذریعے سے ہوگا، سب سے نمایاں یہی ہے، اور اس کی پوری وضاحت میں آپ کی خدمت میں کر چکا ہوں۔ دوسرا نقطہ جو ہے وہ اس سلسلے میں ہے کہ خباثت، کوئی چیز اگر خبیث ہے تو خباثت بھی حرمت اور کراہت کا سبب بن سکتی ہے، جیسے کیڑے مکوڑے، ٹھیک ہے، بہت سے انسیکٹس ہیں کہ جن کے بارے میں کراہت کا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کی وجہ کیا ہے، حرمت یا کراہت کا فیصلہ، وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر خباثت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ضرر کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور اسی طرح سے اسکار، نشہ، کسی چیز کے اندر اگر نشہ ہے، شراب ہے یا کوئی اور نشہ آور چیز ہے تو یہ بھی حرمت کا سبب بنتی ہے۔ نجاست ہے اس میں، اسی طرح سے کہ کوئی امپیورٹی، کوئی چیز ناپاک ہے
تو بول و براز ہے جیسے، اب یہ ناپاک ہے تو اس کا استعمال نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے احترام انسانیت، یہ بھی ایک سبب ہے کہ انسان کے جملہ اعضاء جو ہیں وہ محترم ہیں اور ان کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے سبعیت، درندگی، تو اس کی بھی تفصیل میں شروع میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ کوئی جو درندے ہیں چاہے وہ بری ہوں یا فضائی، تو ان کے بارے میں بھی شریعت نے حرمت کا یا کراہت کا فیصلہ دیا ہے۔ تو یہ کچھ اصول، قواعد فقہیہ بھی ہمارے سامنے رہیں، اور پھر اصول اور ضوابط بھی ہمارے سامنے رہیں، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ فیصلہ کریں کہ کسی چیز کے بارے میں حرمت کا یا کراہت کا یا اباحت کا کوئی بھی فیصلہ کرنے جا رہے ہوں تو ہم ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کا خیال رکھتے ہوئے فیصلہ کریں۔ تو یہ چند گزارشات تھیں اس موضوع پر۔ امید ہے کہ آپ جب بھی اس معاملے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے جا رہے ہوں گے تو انشاءاللہ ان حدود کا جو شریعت نے بیان کی ان کا خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔